السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. فواد چودھری صاحب ہمیشہ خبروں میں رہتے ہیں فار دا رائٹ ریزن، سم ٹائمز فار دا رانگ ریزنز، کبھی وہ اپنی سیاست کی وجہ سے، لیکن میڈیا ان کو اگنور نہیں کر سکتا. یہی کوالٹی شاید ہبا فواد چودھری صاحبہ میں، جو ان کی اہلیہ ہے، کہ کوشش کے باوجود میں جتنے دنوں سے دیکھ رہا ہوں ہبا فواد چودھری صاحبہ آج خبروں کی زینت بنی ہوئی ہیں، اور شی از بیکم نیوز ان دی ایبسنس آف فواد چودھری صاحب. فواد چودھری آپ کو پتا ہوگا جیل میں. ہبا فواد چودھری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فواد صاحب جیل میں؟ بالکل جی. ایک خبر تو ہے نہیں اس میں، ساری دنیا جانتی ہے. ساری دنیا جانتی ہے. یہ بتائیں کہ آپ آج کل بہت خبروں میں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ خاندان کی آپس میں ایک لڑائی شروع ہو گئی ہے. کیا ٹکٹ پر یہ لڑائی ہو رہی ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ لڑائی کس چیز پہ ہے. کاشف بھائی، میں آپ کو آج اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات بتا رہی ہوں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میرے ساتھ جب فواد کی موجودگی میں کبھی ایسا برتاؤ کیا نہیں گیا، لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آج جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے وہ کیوں کیا ہے. اگر آپ پوچھ سکتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا. اپیرنٹلی تو دے شوز کہ جی ایسا کچھ نہیں ہے، بٹ بیک اینڈ پالیٹکس بہت زیادہ میرے خلاف ہو رہی ہے. سب پورا خاندان خلاف ہے آپ کے؟ آئی تھنک سو. میل ممبر زیادہ. آپ ٹکٹ لینا چاہتی ہیں اس حلقے سے؟ نہیں جی، میں بالکل ٹکٹ نہیں لینا چاہتی. میں صرف فواد صاحب کی وہاں پہ کیمپین کرنا چاہتی ہوں. کیا آپ کورنگ کینڈیڈیٹ ہوں گی؟ ڈپینڈ کرتا ہے کل پرسوں کی ملاقات کے اوپر، جمعے کی، کہ کیا وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. یہ فیصلہ فواد چودھری صاحب کریں گے؟ یہ فیصلہ سولی وہی کریں گے. اور اگر فواد صاحب کہیں کہ آپ کورنگ کینڈیڈیٹ کے اپنے کاغذات جمع کرائیں تو آپ ان کے بہاف پہ ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ کے اوپر کرائیں گی؟ لیکن انٹینشنلی جب تک وہ ان کا اسٹیٹس کلیئر نہیں ہوتا کہ وہ نااہل ہوتے ہیں یا وہ برقرار ہیں. صورت میں ہوتا نا کہ جو مین کینڈیڈیٹ ہے اگر کسی وجہ سے نہیں، اگر وہ فیصل صاحب کے بھی یا کسی بھی اور ممبر کے کرانا چاہتے ہیں تو ضرور کرائیں، ہم آزاد کرا دیں گے. میں نے تو سنا تھا ایکیوز تو اس میں 2-3 لوگ ہیں نا نیب کے کیسز میں بھی. کوئی فواد تو نہیں ہے خالی. فیصل فرید صاحب بھی اس کے اندر ایکیوزڈ ہیں جو نیب کا کیس ہے. ابھی ہمیں فیصل فرید صاحب مطلب فیصل چودھری صاحب جن کے ساتھ آپ کا پھڈا چل رہا؟ پھڈا میرا نہیں ہے جی. پھڈا آج ابتدا انہوں نے کیا 1-2 ہفتے سے، جب سے فواد صاحب اندر گئے ہیں کچھ نہ کچھ نوک جھوک چل رہی ہے. میں نے تو سنا مسئلہ ٹکٹ کا ہے. ریلی؟ چودھری شہباز صاحب الیکشن لڑنا چاہتے ہیں شاید وہاں سے، علاقے کی خبر ہے، آپ یا لڑانا چاہتے ہیں وہ IPP جوائن کریں اور وہاں سے الیکشن لڑیں. فواد کو اس الیکشن میں ریسٹ کرنا چاہیے. اگر یہ فواد صاحب کی سیٹ ہے کاشف بھائی، یہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے. یہ خاندانی سیٹ نہیں ہے. خاندانی سیٹ فاروق الطاف والی ہے. دس از سولی فواد سیٹ. دس از ناٹ اینی بڈی سیٹ. یہ فواد کا حلقہ ہے. فواد نے اپنی 2002 میں سیٹ چھوڑی تھی. اس وقت بھی چودھری شہباز صاحب الیکشن لڑے تھے اور فواد کو نہیں لڑنے دیا گیا تھا. اب وہ یہ آپ کہیں گے کہ جی اتنی پرانی بات آپ کریں، اس وقت آپ ساتھ نہیں تھی، لیکن جو ریالٹی ہے وہ ریالٹی ہے. اس وقت بھی فواد کو الیکشن نہیں لڑنے دیا تھا. پھر فواد نے وہاں سے فاروق بھائی آئے تھے، یہاں سے فواد آئے تھے. یہ ٹوٹلی ان کا حلقہ ہے. اس سے خاندان کا کوئی تعلق نہیں ہے ادر فیملی. لیکن خاندان تو الیکشن دیکھیں ہمارے ملک میں طریقہ یہ ہے کہ خاندان الیکشن میں جاتے ہیں. جیسے آپ جا رہی ہیں کیمپین کرتے ہیں یا آپس میں ایک جیل میں ہے تو چودھری دوسرا. شہباز صاحب لڑنا چاہتے ہیں تو میرے بڑے ہیں جی، آئیں ضرور لڑیں جی، مجھے تو کوئی. لیکن آپ میرے ساتھ کیوں ذاتیت پہ اتر رہے ہیں؟ آپ نے آج پریس کلب کو تالے کیوں لگوائے؟ وہاں پہ کیوں لگائے؟ کس کے کہنے میں لگا؟ شہباز بٹ صاحب پریزیڈنٹ وہاں کے ہیں، ان سے 2 دن پہلے بات ہو رہی تھی کہ جی میں نے آنا ہے. ہی ویلکم می کہ جی آپ آئیں. یہ وہ پہلے پھر مجھے وہ لیکن میں کہا جب تک مجھے میری کوئی شکایت نہیں، کیونکہ میں سیاسی نہیں ہوں کسی بھی طرح. میں نے ابھی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جوائن نہیں کیا کہ آپ کہہ سکیں کہ جی میں اس پارٹی میں ہوں یا اس پارٹی میں. ہاں سپورٹ. آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی یہی کہے گا کیا کہ آپ نے کوئی پارٹی جوائن نہیں کی؟ آپ دیکھ لینا ذرا میرا جا کے. آئی سپورٹ ایوری ون. اٹس ریٹن آن مائی ٹویٹر. سو آپ نواز شریف صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں، میں ان کو نہیں سپورٹ کرتی. آپ اچھا ان کو نہیں کرتے؟ بالکل. میرے نہیں، اس حلقے میں تو 2 ہی پارٹیاں نا، یا تحریک انصاف ہے یا نواز شریف. آپ سب کو سپورٹ کرتی ہیں سوائے نواز شریف کے. وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر منتخب رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آئی ریسپیکٹ جتنے بھی آپ کے وزیر اعظم رہے ہیں، لیکن آپ کے اختلافات اور آپ کی رائے ہو سکتی ہے. سیاسی سوچ آپ کی کسی کے خلاف. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی میں ان کے پرسنلی کوئی خلاف ہوں. سیاسی تو آپ کو پتا ہے. پیپلز پارٹی آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ میں نہیں، وہ بھی نہیں ہے. سو آپ سب کو سپورٹ کرتی ہیں سوائے پیپلز پارٹی؟ نہیں، میں سب کو سپورٹ کرتی ہوں لیکن تحریک انصاف موو آن. آپ سب کو سپورٹ کرتے ہیں، تحریک انصاف موو آن، پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ کو سپورٹ نہیں کرتی. پتا ہے کاشف بھائی، اس وقت جو فواد صاحب پہ کیسز بنے ہوئے ہیں وہ کس حوالے سے بنے ہوئے ہیں؟
پوری دنیا ہم پہ میں آتا ہوں اس کے اوپر ذرا کہ میں نے سیاسی بات بھی آپ سے کرنی ہے، لیکن فواد چودھری صاحب جانتے ہیں ان اختلافات کے بارے میں؟ جی جانتے ہیں، اور انہوں نے بہت سمجھانے کی کوشش بھی ان کو کی ہے، لیکن اب کوئی نہیں سمجھتا. کیونکہ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ اگر فیصل صاحب کیسز لڑ رہے ہیں فواد کے، تو ان کا فرض بنتا ہے وہ وکیل کی حیثیت سے کہ وہ ہمیں سب کچھ بتائیں پینل پہ لے کے. آپ مجھے ڈسون نہیں کر سکتے، میری فواد سے 2 بیٹیاں ہیں. جیسے کہ آپ کو پتا ہے آپ کے پروگرام میں فواد صاحب سے آپ نے جب کوشچن کیا تھا تو ایوری بڈی نوز ہاؤ اٹیچ ہی از. اونلی ٹائم جس پہ میرے خیال لوگوں نے اس کو روتے ہوئے شاید آنسوؤں کے ساتھ دیکھا، ابھی بھی روتا ہے وہ جیل میں ان کے لیے. اس وقت تھا جب وہ جیل سے باہر آئے تھے، اور ابھی بھی روتا ہے وہ. مجھے دو میری بچیوں کو 14 دن ملنے نہیں دیا گیا فواد سے. تو اگر فواد صاحب کے وکیل ہیں فیصل صاحب، اس کا مطلب فواد صاحب کو فیصل صاحب سے کوئی اعتراض نہیں؟ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے کسی بھی فیملی ممبر سے کوئی اعتراض نہیں. سچویشن کا کڑماس وہ ہے، لیکن سارے اپنے اپنے رولز میں کام بھی کریں. ہاں جی، سارے پارٹے ہیں اپنے اپنے رولز میں، بس یہ کہیں. سو مسئلہ یہ ہے کہ ایک لڑائی بھی ہے لیکن لڑائی نہیں بھی ہے. لڑائی نہیں بھی ہے. سو ایوری بڈی از لوکنگ دی ادر، لوگ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں جیلم چلی گئی ہوں اور میں نے وہاں پہ اپنے میاں کی کیمپین فواد صاحب کے کہنے پہ اناؤنس کیا ہے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ آپ تالے لگوا دیں گے؟ وہ پریس کلب عوام کا ہے، وہاں پہ لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ اپنی آواز بلند کر سکیں. یہ نہیں کہ وہاں کا پریزیڈنٹ جس کو فواد چودھری صاحب نے منتخب کرایا ہے، اب وہی بات ہے میں سیاسی باتیں کروں گی تو پھر بہت ہلکے کی باتیں نکلیں گی، اور اس سے آپ وہاں پہ پورا آپ جائیں نا کاشف بھائی، آپ وہاں پہ سروے کریں، آپ کو خود بتائیں گے لوگ کہ کس نے پریس کلب بند کرا. اس کے بعد آپ نے پولیس بلوا لی مجھے اریسٹ کرانے کے لیے. یہ تو اختلاف شدت اختیار کر گئی. نہیں، پولیس تک میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں آپ اریسٹ کروا لیتے. I would like to talk to him. وہ اس ایشو پہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. وہ کیسے کریں گے جی؟ کس منہ سے کریں گے مجھے بتائیں نا آپ، کس منہ سے کریں گے وہ بات؟ کیا کہیں گے کہ نہیں، لیکن پوچھے نا وہ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ سب کچھ وہ بیک اینڈ پہ کر رہے ہیں، فرنٹ فٹ پہ آ کے پوری جرنلسٹ وہاں پہ سب جانتے ہیں، اور آپ بات نہیں کرنا چاہتے. مجھے تو اتنا پتا ہے. So there is a power dynamic at work in جیلم. ایک پاور ڈائنامک ہے جس کا ایک بڑا اہم کلیہ فواد چودھری صاحب ہے، لیکن کیونکہ فواد صاحب جیل میں ہیں اور اس وقت سیاسی مشکل میں ہیں، اس لیے کیا اگر خاندان سوچے کہ ٹھیک ہے فواد صاحب نہیں، ہم یا ہم میں سے کوئی ایک، آپ کو اس پہ کیا اعتراض؟ بیٹھ کے بات کریے اور یہ فواد صاحب سے بات کریں. میرے سے رائیولری کیوں ہو رہی ہے مجھے بتائیں؟ ایک عورت کو آپ پولیس بھیج رہے ہیں. آپ کا خیال ہے اتنی ملاقاتوں میں فواد سے یہ بات نہیں ہوئی ہوگی؟ تو آپ کو نہیں پتا وہاں جواب کیا ملا ہوگا جو اتنی رائیولری بڑھ گئی ہے. انہوں نے اس دن بھی پیغام دیا ہے، میں نے آج صبح بھی فراز صاحب کو فون کیا ہے، ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں، کہ جی میں جا رہی ہوں حلقے میں. مجھے فواد صاحب نے جب ملے تھے مجھے 3 دن پہلے عدالت میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو آن بورڈ رکھنا ہے، بٹ مجھے ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. الٹا انہوں نے وہاں پہ پولیس بھیج کے مجھے گرفتار کرانے کی کوشش کی. سو اگر آپ کینڈیڈیٹ بن گئی تو یہ تو آگ لگ جائے گی آپ کے جیل میں. میں آج بھی ڈنکے کی چوٹ کے اوپر پریس کانفرنس کر کے آئی ہوں. میں آج آپ کے بھی پروگرام میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے کسی بھی سیاسی اس نے نہیں روکا ہے. میں آپ کو بتاؤں میرے اوپر کیونکہ میں پرامن احتجاج کر رہی ہوں، میں اپنے میاں کا پیغام لے کے جا رہی ہوں. میرے میاں جیل میں، کسی نے تو ان کی لیکن آپ کے میاں کس پارٹی میں؟ میرے میاں کی بھی پارٹی نہیں پتا چل رہی مجھے. میں نے تو دیکھا تھا وہ اس طرح کر کے بیٹھے ہوئے تھے استحکام. مجھے بھی نہیں پتا چل رہا، مجھے تو ویلاگ سے ہی پتا چل رہا ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کو کہا میں آئی پی پی پہ نہیں ہوں، کبھی کسی کو کہا ہے کہ میں بریک لے رہا ہوں. آپ کے سامنے نہیں ہے. اس ٹاپک پہ میرے سے نہیں بات ہوئی. وہ تو 2 ماہ سے ہے ہی نہیں میرے ساتھ، تو کیا بات ہونی ہے؟ بس کشمکش میں ہیں. آپ کو بھی پتا ہے جی کس اس میں ہم زد میں آئے ہوئے ہیں. وہ ایک آپ کی اور فواد کی گھر میں بات نہیں ہوتی کہ ان کی پارٹی کون سی ہوتی ہے، اور میری بیوی اور میری بات نہیں ہوتی کہ میرا چینل کون سا ہے. بس سمجھ جائیں. مطلب یہ سمجھ جائیں کہ پتا تو ہوگا، لیکن چلو آئی پی پی نہیں میں بھی آزاد چلے جائیں. ابھی فیصلہ وہ کریں گے، ابھی نامینیشن پیپر جائیں گے تو سب کچھ سامنے آ جائے گا. 48 گھنٹے کا انتظار کریں. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد الیکشن لڑ سکتے ہیں فواد صاحب؟ ظاہر ہے اگر کچھ نہ بنی بات تو پھر آزاد. لیکن الیکشن تو یہاں پہ کر کیا رہے تھے ویسے کراؤڈ میں بیٹھے؟ کرکٹ کا میچ دیکھنے آئے تھے؟ پیچھے کو بڑی اسکرین لگی ہوئی تھی. کھانسی نہ آ رہی ہو کیا خیال ہے؟ کوئی لمبی نہیں ہوگی کھانسی؟ لمبا سفر تھا نا اس لیے تھکے ہوئے نہ ہو. یہ لگا ایسا رہا کہ یہ یہاں پہ تھے لیکن یہ وہاں پہ ہونا نہیں چاہتے تھے. بس اپیرنٹلی مجھے بھی یہی ایسا لگ رہا ہے. اب پتہ نہیں کیا اب، لیکن آپ کو بھی پتا ہے جی حالات کیا ہیں، اور قانون کے مطابق جی ہم کیس لڑ رہے ہیں اپنا. اور ابھی تک نااہل نہیں ہے تو یہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. بالکل الیکشن لڑیں گے. الیکشن لڑ نہیں سکتے، لڑیں گے. آپ کو سب سے زیادہ خطرہ کس چیز سے ہے؟ وہ کدھر نااہل ہو سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے الیکشن کمیشن، کیونکہ دیکھیں کیسز تو ابھی کوئی 45 کے قریب ہے. تلواریں لے کے بیٹھا ہوا نا لوگوں میں. اور آپ کو پتا ہے کہ پھر ان کو لاہور والے میں بھی انہوں نے اشتہاری کیا ہوا ہے، تو وہ ایک کیس سے نکل کے دوسرے میں، تو وی کی ناٹ پریڈکٹ. لیکن مجھے لگتا ہے ای سی پی
کا جو مین کیس ہے. لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ لا کیا کہتا ہے کہ کتنے دنوں اور یہ میں. جو نیب کیس ہے, نیب کیس میں بھی ان کی گرفتاری تو ڈال دی ہے انہوں نے, انکوائری سٹیج پہ ہے ابھی, تو اس کی بھی تحقیق, پیرالل کیسز چل رہے ہیں ان کے نا. کتنے کیسز ہیں آپ کو پتا؟ آپ کو کیسز 45 کے اراؤنڈ ہے, 45 کے قریب کیسز ہیں. لیکن میں نے تو سنا تحریک انصاف میں جانے کی جگہ نہیں ہے. ناؤ اللہ نے, اللہ مان سنا آپ نے؟ نہیں, میں نے ایسی کوئی بات نہیں. عمران خان صاحب نے چند لوگوں میرے کے بارے کان بند ہیں آج کل یہ باتیں سننے کے لیے. انہوں نے کہا, چند لوگوں کے بارے میں کہا ان کو واپس نہیں لینا. میں نہ لیں جی, ان کی پارٹی ہے, وہ سربراہ ہیں, نہ لیں, ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر. واپس لیا تو چلے جائیں گے. ابھی تک میری ان سے اس ٹاپک پہ بات نہیں ہوئی, ہوئے گی تو میں آپ کو ضرور بریکنگ دوں گی کہ کب ہوئی ہے. فیصل فرید صاحب کہتے رہتے ہیں ہم سرپرائز دیں گے. یہ سرپرائز کیا ویسے؟ آئی ہوپ وہ سرپرائز ہمارے گلے ہی نہ پڑ جائے, کیونکہ وہ ان کا بہت زیادہ رجحان ہے کہ اگر وہ نااہل ہوئیں تو مے بی, یا مجھے نہیں پتا جی, میں کامنٹ کروں پھر وہ کہیں گے جی پتہ نہیں آپ نے ہمیں. لیکن سب کو سب کچھ پتا ہے. بیرسٹر گوہر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے میری. کسی وہ سے لڑنا چاہتے ہیں فیصل صاحب الیکشن؟ مجھے آنےسٹلی مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں اور میرے سے کیا رائیوری ہے ان کی. میں نے تو بیرسٹر گوہر سے ملاقات ہوئی ٹکٹ کے لیے ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں جی میں مبارکباد, مجھے بھی سوشل میڈیا سے پتا چلا. تو آپ بھی نگران وزیر اعظم کو مبارکباد دینے گئی تھی. وہ تو میرے نیبر تھے اور میری بیٹیاں اور ان کا بیٹا بیسٹ فرینڈ تھے. لائک میری بیٹیوں کو وہ ہاتھ سے کھانا کھلاتے ہیں بٹھا کے. تو میرا سیناریو تو اور ہے جی, میرا بیرسٹر گوہر کے ساتھ تو وہ والا تعلق نہیں ہوگا نا, لیکن ہم تو نیبر تھے. اللہ کرے ہو جی, آپ, میں اس کو نہیں انٹینشن کہتی کہ جی وہ غلط ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ سیناریو یہی ہے کہ اس موقع پہ فواد صاحب جیل میں, پی ٹی آئی چھوڑ دی, 9 مئی کے واقعات ہوئے ہوئے ہیں, اس کے بعد چھوڑ دی پھر بھی جیل میں کیوں؟ چلو یہ سوال پتہ نہیں پولیٹیکل کیا مسئلہ کیا چل رہا ہے ویسے آج؟ میں بھی اسی کشمکش میں ہوں کہ مسئلہ ہے کیا. کہ یار ایسی چھڑی دیتی ہے, ہوں کیوں ہے, کیا ہوا, چھڈی ہے نہیں چھڈی, اسٹیٹس ہمارا جیل کا ہی ہے ابھی تک, میں آپ کو بتاؤں. اور یہ بھی نہیں پتا کہ کب تک دوبارہ ان کو نکالتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. آئی ہیو نو آئیڈیا. فار دا لانگسٹ ٹائم جب تک وہ دیکھیں فواد صاحب کے کیس میں ہوا کہ وہ اندر گئے اور پھر باہر بھی آ گیا, یاد ہے وہ بڑا سپریم کورٹ, ہاں باہر بھی آ گئے. انہوں نے پارٹی کی کیوں نہیں جوائن کی؟ ابھی شاید وہ دیکھ رہے ہوں کہ آپ کو پتا الیکشن بھی جس طریقے سے اناؤنس ہوا ہے, اچانک ڈیٹ نہیں آئی, پھر پی ٹی آئی کی طرف سے پٹیشن ہو گئی جی کہ ہمیں ان کے اوپر ریٹرننگ آفیسرز کے اوپر وہ ہے. تو آپ کو دیکھیں وہ بھی اب اچانک جب نامینیشن پیپر 2 دن آپ دیکھیں نا کم ہو گئے. اب آئی تھنک کل انہوں نے ریزرو سیٹس کا کہا ہے کہ آپ جمع فوری کرائیں, تو ہر چیز ہیپ ہیزٹ میں ہو رہی ہے. کب کرا رہے ہیں پیپرز؟ اب تو بس کرا دیں گے جمع. ڈیٹ کل تو ان کے نامینیشن پیپرز ملنے ہیں 19 کو, تو 2 دن اور ہیں. کس کس کے نامینیشن پیپر نکالے جا رہے ہیں؟ ہماری طرف سے فواد صاحب کا ہی نکلے گا, اس کے ساتھ پھر دیکھیں کس کا نام جاتے ہیں. کیا وہ کل میری ملاقات ہوئے گی تو میں پھر دیکھتی ہوں, اگر ملنے دیا انہوں نے. اور نہ ملنے دیا تو فیصلہ پھر آپ کو کرنا پڑے گا. فیصلہ پھر ہم کریں گے کہ کیا کرنا ہے. کون ہم سے مراد کیا ہے؟ میں تو اپنا کر لوں گی جی کیا کرنا ہے. اگر آپ کل تک انتظار کر لیں تو میں اسی لیے پوچھوں گا, لیٹس اسیوم فار اے سیکنڈ کہ کل آپ کی ملاقات نہیں ہو پاتی فواد صاحب سے, آپ کے پاس کوئی ڈائریکٹ آرڈر نہیں ہے فواد صاحب کی طرف سے؟ ہے. کیا آرڈر ہے؟ کل بتاؤں گی. تو میں نے جو سنا ہے وہ ڈائریکٹ آرڈر یہ ہے کہ اف اٹس ناٹ فواد چودھری, اگر فواد چودھری کو اگر نائل کر دیا گیا تو آپ امیدوار بنیں گے. کل بتاؤں گی میں انشاءاللہ آپ کو, یا کل بھی یہی بات کرنی ہے آپ نے تو آج ہی کر دیں. چلیں سمجھ لیں آپ یہی پھر. یہ بات تو کم از کم آپ نے اور فواد چودھری میں ڈیسائیڈڈ, یہ ہماری ہر چیز ڈیسائیڈڈ ہے. کیا فیصل صاحب کے سامنے بھی یہ بات ہوئی تھی؟ سب کچھ سامنے ہوا ہے, سب کچھ, کیونکہ جب ہم میٹنگ کرتے ہیں تو ایوری تھنگ از دیئر. کٹھے ہم جاتے ہیں, اکیلے تو ملنے کی آپ کو پتا ہے اجازت نہیں ہے, اکٹھے جاتے ہیں. تو فیصل واز آلویز دیئر, سو ہر چیز بڑی مشاورت کے ساتھ ہوتی تھی. جی جی, سو یہ بات بھی مشاورت کے ساتھ ہی ہوئی. اٹس ناٹ اباؤٹ فیصل, اٹس اباؤٹ دا انٹائر فیملی ناؤ کاشف بھائی. وائی یو آر جسٹ فیصل سے مراد کیونکہ ہی از دی فیس ڈوئنگ کریکٹر اسیسینیشنز, اور پھر آپ وی لاگس کروا رہے ہیں. نہیں وی لاگس کروا رہے ہیں وہاں پہ. کس کے خلاف؟ میرے خلاف. تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں, آپ بھی جرنلسٹ ہیں, آپ کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے جب کچھ چیزیں اچانک فلیئر اپ کرتی ہیں تو وہ کس کے کہنے پہ ہو رہی ہیں, آپ لوگ پہنچ جاتے ہیں. تو میں نے بھی فواد صاحب سے کچھ نہ کچھ جب فواد نے کہا کہ اگر میں نہ لڑ سکا تو ہبا فواد چودھری الیکشن لڑیں گے, اس وقت کسی نے اعتراض نہیں کیا؟ ان سے کیا ہوگا لیکن میرے سامنے نہیں کیا, کیونکہ دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عورت نہیں آئے گی, عورت نہیں آئے گی. آج آپ نے پولیس سے گرفتار آلموسٹ ہو چکی تھی میں گرفتار, میں تو اتر کے جا رہی تھی گرفتاری دینے کے لیے کہ کر لیں, کرنا ہے تو. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے جب سب کچھ کروا لیا تو پیچھے رہ کیا گیا جی. آپ نے میری بیٹیوں کی پرواہ نہیں کی, آپ نے اپنی بہو کی پرواہ نہیں کی,
تو کیا رہ گیا ہے پیچھے مجھے بتائیں. کیا یہ وہاں پر یہ ہے کہ خاتون کو الیکشنز میں نہیں آنا چاہیے؟ کہاں کئی کانسٹیٹیوشن میں ہمارے لکھا نہیں، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ جیلم میں عورت نہیں آ سکتی. کلچر بھی ہوتا نا آپ کا. کلچر زرتاج گل نہیں لڑی تھی کیا؟ کلچر آپ کے جیلم کا اور آپ کے خاندان کا کلچر کیا؟ آج کلچر میں نے بتا دیا وہاں پہ پریس کانفرنس کر کے، اور وہاں پہ جب میں نے چودھری صاحب کا پیغام دیکھیں، میں وہاں پہ اگر فواد یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب فواد چودھری از ویری کلیئر کہ یو ول کنٹیسٹ الیکشن. فواد چودھری از ویری کلیئر کہ کیمپین ان کی میں رن کروں گی، اور اگر کچھ ہوا تو اور آپ اگر الیکشن بھی لڑیں گے. کاشف بھائی اگر لیٹ می کلیئر ہیئر، اگر یہ لوگ بھی کرنا چاہتے ہیں، یو آر مور دین ویلکم ٹو کم اینڈ جوائن می. ہم کٹھے کریں گے اس کی کیمپین. لڑائی کیوں ہے جی؟ وہ بھی کہتے ہیں فواد چودھری نے الیکشن لڑنا ہے، میں بھی کہتی ہوں آپ آئیں، ہم کٹھے محنت کریں گے. وائی ڈو یو وانٹ ٹو گیو اے میسج ٹو جیلم پیپل کہ ہم سب علیحدہ علیحدہ ہیں؟ ڈونٹ ڈو دیٹ. وہ تو میسج چلا گیا جی، وہ تو میسج چلا گیا، ابھی بھی جا رہا ہوگا. لیکن ڈونٹ ڈو دیٹ. میری ابھی بھی ریکویسٹ ہے یہ کہ آپ بڑے ہیں، میں چھوٹی ہوں، میرے پاس آئیے، کھڑے ہوئے میرے ساتھ، ہم کیمپین کٹھے کریں گے. چھوڑ دیں جو ہو گیا سو ہو گیا. آپ کو پتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آخری سوال، آپ کے اس ٹائریڈ آپ باہر آ رہی ہیں، کیمپینز کر رہی ہیں، میں نے سنا بینر شینر بھی لگا دیے ہیں جیلم میں ایک ایسے ٹائم پہ جب فواد چودھری جیل میں اور کیسز 45 کے قریب جیسا آپ کہہ رہی ہیں کیسز ہیں، کہ فواد چودھری آپ کی اس کیمپین کی وجہ سے زیادہ مشکل میں پڑ جائیں؟ نہیں، کیوں پڑیں گے؟ پوچھ رہا ہوں. مجھے نہیں لگا. اگر ہوتا تو بینرز اتار دیے جاتے. آلریڈی اندر ہے، اور کتنا اندر جائے گا؟ نہیں، آلریڈی ان کے پاس ہی ہیں جی، ان کے پوزیشن میں. ان کے پاس نہیں، جیل میں. وہی نا، جیل والوں کے پاس ہی ہیں، اڈیالہ والوں کے پاس ہیں. تو بات یہ ہے کہ جی مجھے کسی ایجنٹ دباؤ نہیں آیا. آئی ٹرولی ریسپیکٹ دیم، مجھے نہیں روکا گیا. اور بات یہ ہے کہ الیکشن کیمپین تو میں کروں گی جی، جس نے، اور اگر مجھے کچھ ہوا تو دے ول بی ریسپانسبل فار دیز پیپل، مائی ان لاز. دیٹس اٹ. کیونکہ آج جو وہاں پہ حالات تھے گراؤنڈ پہ نا، لائک یو کین ناٹ امیجن کہ واٹ ور دی ریئیکشنز دیئر. سو الیکشن ہوگا، یعنی نامینیشنز ہوں گی، فواد چودھری صاحب اس کا حصہ ہوں گے. بالکل. اگر نہ ہوئے تو آپ اس کا حصہ ہوں گے. الیکشن تو لڑیں گے، پارٹی بھی فیصلہ نہیں ہوا. اور فواد ہی لڑیں گے، اور میں ہی کیمپین کروں گی. ٹھیک. آج جس نے آنا ہے آئے، جس نے نہیں آنا میں کل ہی کافی ہوں جی لڑنے کے لیے، ان کی کیمپین اور عوام کو پیغام پہنچانے کے لیے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. مصطفیٰ کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد علی درانی صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. کھوکھر صاحب آپ سے، الیکشن ہو جائیں گے؟ امید تو ہے اور لگ تو رہا ہے. ابھی بھی امید ہے یار، ڈیٹیں آ گئی ہیں. ہاں تو شیڈول ہے، موجود ہے. آپ کو کیوں شک ہو رہا ہے؟ کیونکہ پہلے بھی ایک شیڈول آیا تھا، 14 مئی کو الیکشن ہونے تھے، پر سپریم کورٹ نے دیا تھا، وہ نہیں ہوئے تھے. نہیں، لیکن ابھی تو کافی حد تک بے یقینی ختم ہوئی ہے، اور لگ یہی بات رہا یاد کہ ہے نا، ہو جائیں گے. وہ ٹائم یاد ہے نا وہی والا؟ نہیں، وہ ٹائم ضرور یاد ہے، لیکن آبویسلی ابھی جو دو چیزیں میرے خیال میں جو پش کر رہی ہیں پاکستان کو الیکشنز کی جانب، ایک تو سپریم کورٹ، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور دوسرا پھر ہماری معاشی صورتحال جو ہے اس میں IMF کا کردار. نہیں ایسے لگ رہا بہت سے لوگوں کو کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو تھرڈ ٹرانش دی جائے گی، وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو. اور پھر جو SIFC بنی ہے، جو فورن انویسٹمنٹس ہیں، جو گلف کے ممالک ہیں، وہ بھی اسی چیز کے انتظار میں ہے کہ یہاں پر الیکٹڈ گورنمنٹ آئے الیکشنز کے نتیجے میں، جس کے ساتھ پھر ہم بیٹھ کر اس کو ڈیل بھی کریں، اور اس کو جو پیسے دینے. آخر میں کیا انہوں نے کب الیکٹڈ گورنمنٹوں سے ڈیل کیا ہے؟ مڈل ایسٹ والوں نے اور گلف والوں نے. سر آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، یہ تو بڑے کے ہر جگہ جگہ کلیم ہوتا رہا ہے، پیسے لاتا کون ہے؟ وہ لے کے آتے ہیں جی. لیکن SIFC کی ایگزامپل تو ابھی آپ کے سامنے ہے نا، اچھی نیت سے بنائی گئی، ٹھیک ہے، لیکن ناٹ اے سنگل پینی باہر سے لے کے آئی جا سکے. یہ تو سب MOUs ہے نا. MOUs جب مٹیریلائز ہوں تو بات تو تبھی بنتی ہے. تو SIFC اللہ انہیں کامیابی دے، لیکن ابھی تک تو MOUs ہی ہیں. تو الیکشنز اس لیے بھی ضروری ہیں کاشف بھائی کہ 25 کروڑ لوگوں کے مستقبل کا سوال ہے. یہ ملک ہم ہر طرح کے ایکسپیریمنٹس یہاں پر کر چکے ہیں، ڈکٹیٹرشپس آ چکی ہیں، ہائیبرڈ نظام ہم دیکھ چکے ہیں. ایک ایکسپیریمنٹ جو ہم نے نہیں کیا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو چوز کرنے دیں، جو آئین انہیں اختیار دیتا ہے، جو ہمارا نظام جس بنیاد پہ کھڑا ہے کہ وہ اپنی حکومت چنے. کوئی وزیر اعظم اس ملک کے اندر اپنی مدت پوری نہیں کر سکا، کوئی وزیر اعظم بھی ہماری پوری تاریخ میں. تو لوگوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو اپنے آفس سے نکالیں. ہمارے ہاں اب جو سیاست ہے وہ ایشو سے بھی ہٹ گئی ہے. اسی وجہ سے ہر کوئی ایک مظلومیت کا بیانیہ لے کے لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے، اور لوگ اس کو ہمدردی کی بنیاد پہ ووٹ بھی دیتے ہیں. مظلومیت کا بیانیہ جی، یا ڈیل کی کوشش. تو ہماری سیاست دونوں یہاں تک پہنچ گئی ہے. تو اب لوگوں کے جو ایشوز ہیں، جو روزمرہ کی ان کی زندگی ہے، دیکھیں اس وقت پاکستان میں کاشف بھائی لوگوں کو نہیں پتا کہ انہوں نے اپنا مہینہ کیسے گزارنا ہے، اپنا ہفتہ کیسے گزارنا ہے، اور دیہڑی دار طبقے کو نہیں پتا کہ انہوں نے اپنا دن کیسے گزارنا ہے. ان حالات میں ہم پولیٹیکل کرائسس کے ساتھ مزید کنٹینیو نہیں کر سکتے. فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں گے؟
دیکھیں جی یہ سوال جو یا ہے، کہہ دیں کہ الیکشن ہو جائیں گے فری اینڈ فیئر کا پتہ نہیں. دیکھیں جی الیکشن ہونے چاہیے. میں تو بات کروں گا اور الیکشن کے لیے بھی ہوتا ہے، ساری پارٹیاں میدان میں ہوتی ہیں نا. یہاں پہ آپ کہیں ووٹنگ ہو جائے گی، الیکشن کا بھی پتہ نہیں. الیکشن جو ہیں وہ ہونے چاہیے، وہ تو ہو رہے ہیں، ہونے چاہیے. اچھا دوسری بات جو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب ہو رہے ہیں ویسے میاں صاحب جو ہے الیکشن ہو رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے اب تو ہو ہی جائیں گے ہو جانے چاہیے. انشاءاللہ. ٹھیک. ہاں لیکن پاکستان میں ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب کو بتا دوں کہ میاں صاحب سلیکٹ کا لے کے آئے تھے سرٹیفکیٹ، لیکن اب انہیں کولیشن میں جانا پڑے گا. حکومت بنے گی پی ڈی ایم کی، چوں کا مربع اس کے اوپر. اگر میاں صاحب خود بیٹھنا چاہیں گے تو وہ خود بیٹھ جائیں گے. لیکن اس ملک کو تو بدل میاں نواز شریف ہی سکتے ہیں، شہباز شریف تو نہیں بدل سکتے. وہ اس پہ بھی آتا ہوں. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ اگر میاں صاحب کو ہاں اپوزیشن میں پی ٹی آئی ہوگی، زرداری صاحب میاں صاحب کے ساتھ ہوں گے تو بلے کے ساتھ ہوگی اپوزیشن میں یا بلے آزادی کے کے ساتھ ساتھ ہوگی، بلے کے ساتھ ہوگی. کوئی یہ پرابلم الیکشن کمیشن اس کا مطلب بلے کا نشان دے دے گا. ہوپ فلی سو نہیں بھی دے گا تو وکٹ آ جائے گی. سو وٹ یہ تو ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے. دیکھیں بلہ وہی ہے جس کے پیچھے بلیسنگ ہے عمران کی. تو بس اس میں کیا آپ کا ایشو؟ یہ ایشو نہیں ہے میرے خیال بڑا میں. ایشو ہے جی. چلیں آزاد جیتا آدمی تو اپنی مرضی سے فیصلے کر دیکھیں سکتا جی ہے. آزاد نہیں، نشان تو ہوگا نا. نشان سے تو آپ محروم نہیں. پھر آزاد لڑنا پڑے گا نا سر. آپ کو دیکھیں کھوکھر صاحب میرا یہ خیال سینٹ کر چکے ہیں. اس میں سر ہمیں ایک فارمولا، ایک ٹیمپلیٹ جو اس سے پہلے مسلم لیگ نون پہ ہی آزمایا جا چکا ہے 2021 کے سینٹ کے الیکشنز میں. اس میں دوران الیکشن میاں نواز آزاد ہو شریف گئے تھے صاحب سارے. کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا پارٹی چیئرمین شپ سے، اور اس کے نتیجے میں تمام کینڈیڈیٹس کو آزاد لڑنا پڑا. آج بھی آپ سینٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں تو مصدق ملک صاحب، عرفان صدیقی صاحب، ان کے آگے آزاد لکھا ہے. سعدیہ عباسی صاحب جو تھی اس وقت اور الیکٹ ہوئے تھے. ہارون اختر صاحب تو تھے. اگر یہ الیکشنز انٹرا پارٹی الیکشنز ای سی پی ان کو نل اینڈ وائڈ قرار دیتا ہے یا کہتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ارریگولیرٹی تھی، تو اس کے نتیجے میں ان کے تمام کینڈیڈیٹس کو آزاد الیکشن لڑنا پڑے گا. اور پھر پارٹی کسی فولڈ جگہ میں نہیں ہے وہ. اور پھر کسی جگہ ووٹ نشان ایک حلقے کے اندر کپ ہوگا، دوسری جگہ گلاس ہوگا، تیسری جگہ کیمرہ وکٹ ہوگا. ہوگی. تو وہ ایک کنفیوژن کریٹ ہو جائے گی. دیکھیں یہ اگر کریں گے تو کر سکتے ہیں، ہر کوئی ہر یہ چیز کرے ہو گا سکتی. الیکشن کمیشن. میرا نہیں خیال ہے کہ کرنا چاہیے، اور شاید ہو بھی نہ، کیونکہ اتنا ویسے اتنی باریک بینی سے کسی اور پارٹی کے انٹر پارٹی الیکشن دیکھے گئے؟ نہیں. لیکن دیکھے گا اس دفعہ راجہ صاحب بیٹھے ہیں، وہ دیکھیں گے. اس دفعہ تو دیکھیں گے. اصل میں بات یہ ہے کہ اب عوام کی رائے کو آپ نے اوور رول کرنا ہو تو پھر جو کچھ بھی کریں گے وہ تو اس کا مطلب تو وہی ہوگا. اور دیکھیں جی جن لوگوں نے آنا ہے ان لوگوں کے آنے کے راستے میں سب سے اچھا راستہ وہی ہے جس کے اندر پبلک اوپینین کی ڈسٹارشن کا کم سے کم ریفلیکشن ہو. فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. فیئر اینڈ فری، اور جتنے فری اینڈ فیئر کرائیں. میں نے تو اسی حد تک ان کی وہ کتنے فیصد امکان ہے آپ کے خیال میں فری اینڈ فیئر الیکشن؟ دیکھیں جی فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے جو امکان کتنے فیصد ہے؟ 10%، 90%؟ دیکھیں جی فری اینڈ فیئر الیکشنز کا ہونا اس وقت جو ہے، ابھی تک تو کوئی چیز فری اینڈ فیئر نہیں ہے. ابھی تک ایک طرف تو کرسیاں پولیس اٹھا رہی ہے اور دوسری طرف کرسیاں لگا رہی ہے، ایک طرف لگا رہی ہے. ایک طرف جو ہے ریلیف مل رہا ہے. میاں صاحب جتنا ریلیف دیتے جا رہے ہیں اتنا وہ اگریسو ہوتے جا رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو یہ نکال دیں گے تو جو لوگ آئیں گے وہ پی ٹی آئی سے برے بن جائیں گے. اس لیے بہتر، ہم تو سیاسی بات کر سکتے ہیں جی، فیصلہ تو جنہوں نے، اگر انہوں نے یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر سیاست بیلنس رہے تو سسٹم کو بیلنس کرنا پڑے گا. سسٹم کو امبیلنس کیا تو میاں صاحب تو اس وقت یہ حال ہے کہ جب سے وہ آئے ہیں ان کا جو تھا نا فوٹو کا پوسٹر وہ بھی عمران کی کاپی تھی. اس کے بعد گاڑی بھی انہوں نے عمران کی طرح چلائی، اور آج ٹھیک ہے جی وہ احتساب اور اختلاف بھی عمران کی طرح کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ انہیں کسی نے اتنا آبسیس کر دیا عمران سے کہ وہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جو عمران نے کیا ہوا ہے. عمران نے 3 سال احتساب کیا. میاں صاحب اگر آج جو ہے وہ مفاہمت سے نکلتے ہوئے احتساب کے گھوڑے پہ چڑھ جائیں گے، اور وہ بھی کس کا؟ جرنیلوں کا اور ججوں کا، تو پھر تو پرانے والی بات ہوگی. پھر چوتھی دفعہ بھی وہی کچھ ہوگا جو تیسری دفعہ ہوا، اور تیسری دفعہ بھی وہی کچھ ہوا تھا جو دوسری دفعہ ہوا. کھوکھر صاحب یہ سیاستدان سیکھیں گے نہیں؟ کبھی بھی نہیں. میاں صاحب تو بڑا سیکھ گئے تھے کہ
عزت دینی ہے ووٹ کو، یہ غلط ہے. ابھی بھی سیکھے ہوئے ہیں کہ احتساب کی بات بھی کرتے ہیں لیکن کرتے بھی وہی ہیں جس کی نفی کرتے ہیں. کاشف بھائی اور جو کہہ رہے ہیں اس کی نفی کر رہے ہیں. سیاست کا چہرہ اتنا مسخ ہو چکا ہے اور اس کو مسخ کرنے میں سیاستدانوں کا اتنا کردار ہے کہ ان کے ہاں ریس لگی ہوئی ہے کہ کون لاڈلا بنتا ہے اور کس کو بیساکھیاں ملتی ہیں. جو لاڈلا بن گیا وہ خوشی سے نہال، اور جو لاڈلا نہ بن سکا، میاں صاحب کو خوشی نہیں ہے اپیرنٹلی. میاں صاحب کو اب دیکھیں، میاں صاحب کو یہ خوشی ہے کہ وہ لاڈلے بن گئے، ان کو یہ خوشی نہیں ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اس بات پہ ناراض ہے وہ. لیکن کہتے ہیں میں لاڈلا ہوں لیکن کوئی کہے نہ مجھے. تو کہے نہ مجھے. اب پہلا ٹاسک انہوں نے جو اپنی منشور کمیٹی کو دیا، جو ڈان اخبار کے فرنٹ پیج پہ ہیڈ لائنز بھی لگی، وہ یہ تھی کہ پہلا ٹاسک یہ دیا کہ یہ جو لاڈلے کا ٹیگ ہے اس کے مخالف کو بیانیہ بنایا جائے، اس لاڈلے کے ٹیگ سے بچنا ہے. لیکن ظاہری بات ہے اب آج کل کا جو دور ہے جس میں روز رات کو لوگ بیٹھ کے 2-3 ٹاک شوز دیکھتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر پروگرامز دیکھتے ہیں، تو شعور کا وہ عالم ہے کہ لوگوں سے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی. لوگ اپنا اپینین فوراً جج کر لیتے ہیں لوگوں کو کہ کس ڈگر پہ لوگ چل رہے ہیں. پاکستان میں 2 چیزیں جو ریڈی والے سے لے کر امیر ترین آدمی تک، سیاست اور کرکٹ، سب سمجھتے ہیں. بالکل. کسی کو آپ خود نہیں لگا سکتے. اب دا پوائنٹ از کاشف بھائی کہ یہ سارا جو یہ دائروں کا جو سفر ہے جو پچھلے 76 سالوں سے جاری ہے، کہ 2018 میں جو منظور نظر تھے آج وہ زیر اعتاب ہیں، جو اس وقت زیر اعتاب تھے وہ آج منظور نظر ہے. یہ کب سے پاکستان میں یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آگے بھی اسی طرح یہ سائیکل آگے بھی بدل سکتی ہے. تو دا پوائنٹ از کہ یہ بھی ممکن ہے کہ جیل والوں کو ڈیل آفر کی جائے وہ لے لیں. اب دا پوائنٹ از کاشف بھائی کہ پہلے ہم اسی دائروں کے سفر میں گھومنے کی وجہ سے ہم نے ڈیکیڈز، دہائیاں ضائع کی. پہلے ہم ایشیا کی ریس سے باہر ہوئے، کانٹیننٹ کی ریس سے باہر ہوئے، پھر اب ہم ریجن کی ریس سے بھی باہر ہو گئے. آج انڈیا اور بنگلہ دیش کا فرینکلی پاکستان کے ساتھ کوئی موازنہ تو نہیں ہے. ان کی معیشتیں آپ دیکھیں کہاں کھڑی ہیں، وہ ملک کیسے ترقی کر رہے ہیں، اور ہمارا انفارچونیٹلی جو موازنہ ہے وہ افغانستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، افریقہ کے ممالک کے ساتھ کیا جا رہا ہے. افغانستان کی کرنسی ہم سے بہتر ہے، افغانستان کی بجلی ہم سے کچھ میں شادیاں پڑھ رہا تھا ادھر بہتر ہے. تو پاکستان کو اب اگر اسی طرح مزید ایکسپیریمنٹل بیسس پہ آج آپ نے یہ ایکسپیریمنٹ کر لیا، کل وہ ایکسپیریمنٹ کر لیا، تو اس کے اچھے نتائج پہلے بھی نہیں نکلے، آگے بھی نہیں نکلے. تو فار دا سیک آف پاکستان ہمیں یہ سارا جو یہ دائروں کا سفر ہے اس کو فل سٹاپ لگانا ہوگا. وہ کسی ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا یار کم از کم غلطیاں تو نہیں کر لو، پرانی غلطیاں تو چھوڑ دو. شاید صاحب یہ کہتے ہوتے ہیں نا پرانی غلطیاں نہیں غلطیاں کریں، پرانی نہ دہرائیں، غلطیاں ہی نہیں کر لیں. تو اب یہ آج آپ نے وہ ڈیٹا دیکھی ہوگی جو الیکشن کمیشن نے جاری کی ووٹرز کے متعلق. تقریباً 45% ووٹر پاکستان میں 5,70,00,000 ووٹر 35 سال سے کم عمر کا ہے. لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، نوجوان یہاں سے نکل رہا ہے، کوئی کشتیوں میں سفر کر رہا ہے، کوئی ایجنٹس کی قید میں ہے، کوئی لیبیا میں پڑا ہوا ہے، جس کو موقع مل رہا ہے نکل رہا ہے وہاں سے. اچھا، اور جو انٹرسٹنگلی 15 سے 20 ہزار روز ایپلیکیشنز آتی تھیں پاسپورٹ بننے کے لیے، اب وہ 35 سے 40 ہزار پہ چلی گئی ہیں. پاسپورٹ آفس کے پاس کاغذ ختم ہو گیا، 2 مہینے 3 مہینے کا لوگوں کو ٹائم دے رہے ہیں. یہ حالت بنی ہوئی ہے آپ کے ملک میں. آپ امید ختم ہو چکی ہے. اگر آپ نے یہی چیزیں جاری رکھی تو پھر امید تو نہیں ریسٹور ہو سکے گی. امید تو پھر چلے، لیکن ایک پولیٹیکل سچویشن تو بن گئی ہے اس ملک میں. یہ بات ٹھیک ہے کہ چلو لوگوں کو سم ٹائمز امید از دی اونلی تھنگ یو نیڈ. آپ کو امید ہو تو سب کچھ سب کر سکتے ہیں. کہ وہ حالات کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کا، بس ہوتے نہیں ہوتے، اکثریت کی نہیں ہوتے ٹرن اراؤنڈ، لیکن وہ امید ان کو چلائے رکھتی. یہ سیاستدان سبق نہیں سیکھتے. دیکھیں، اس دفعہ تو سیاستدانوں نے سبق نہ سیکھنے کے اوپر انگوٹھا لگا دی. میاں صاحب نے ایئرپورٹ پہ انگوٹھا لگا کے اپنے آپ کو سلیکٹڈ ڈکلیئر کیا. اب وہ اس انگوٹھے سے تو نہیں، انگوٹھا تو بڑا پرماننٹ چیز ہوتی ہے، یا آئے کا یا انگوٹھے کا. پہلے آنکھ پھیر لیتے تھے، انگوٹھا تو نہیں پھیر سکتا. ہمارے سیاستدان جو ہیں ان کا عوام سے چونکہ کوئی تعلق نہیں، اور میرا یہ بڑا ہی ڈیفینیٹ سٹانس ہے کہ جسے یہ آپ جمہوریت کہتے ہیں، آپ بھی مان لیتے ہیں، ہم بھی مان لیتے ہیں، یہ جمہوریت نہیں ہے. یہ سلیکٹیبل لوگوں کی سلیکٹڈ جمہوریت ہے جس کے اندر عوام نہیں ہے. اور یہ ان کی، ہمارے جو نئے مطلب ینگ لیڈرز ہیں، ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ بات کریں بھئی ویئر از پبلک. لوکل باڈیز کہاں ہیں؟ کبھی کرائے ہیں لوکل باڈیز کے الیکشن؟ کبھی عوام کو حق دیا ہے کہ وہ فنڈ ان کو کبھی دیے ہیں تم نے؟ کبھی ان کے اختیار کو تسلیم کیا ہے تم نے؟ کبھی ان کی ریجنل ایشوز کو ایڈریس کیا ہے؟ نہ تم پاپولیشن کنٹرول کر سکتے ہو، نہ تم ایجوکیشن دے سکتے ہو، نہ تم ہیلتھ دے سکتے ہو. لوکل سیلف گورنمنٹ کے بغیر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایسی جمہوریت ہے، اگر اس کو یو این میں لے جائیں تو پوری قوم کے اندر اب تک جتنے جمہوری لیڈر ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ پاکستان کے عوام کی جمہوریت کے مقبرے پہ بیٹھے ہوئے. سر لیکن پھر یہ بتائیں نا، وہ کہتا ہے نا مشین میں جس چیز کا گوشت ڈالیں گے اسی کا قیمہ نکلے گا نا. سو جب ہم نظام ہی غلط چلاتے ہیں تو نظام چلے گا ہی غلط. دیکھیں جی، نظام آپ چلاتے ہی غلط ہیں. نظام آپ کا صرف ایک ہے کہ
کہ پاکستان میں پاکستان میں زیادہ پیسے والے کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، پہلے زیادہ طاقت والے کو کوئی نہیں کہہ سکتا. دس سسٹم از فار دا رچ. اور پھر جو طاقت والے ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم رچ بھی ہو جائیں، پھر وہ رچ بن جاتے ہیں. تو مطلب یہاں رچ والے پالیٹکس میں آ جاتے ہیں پروٹیکشن کے لیے. پروٹیکشن کے لیے. تو اب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے، میں پاکستان کی ہسٹری کے اندر سٹولن ایسٹ ریکوری سے لے کے ہر پاکستان میں کبھی کسی کو آج تک کسی سیاستدان کو مالی کرپشن کے اوپر سزا نہیں ملی. مالی کرپٹ ہو بھی تو اس کو ہائی جیکر بنا دیتے ہیں، چور ہو بھی تو اس کو جو ہے وہ تنخواہ نہ لینے والا بنا دیتے ہیں. مطلب یہ پورا سسٹم کیس اور ہوتا ہے، سزا کسی اور چیز پہ مل جاتی ہے. کیونکہ آپ نے کرپشن کو، میں عمران خان کے بارے میں نے کہا تھا، میں نے کہا اس کو کسی کرپشن کرپٹ پریکٹس کے اوپر سزا نہیں ملے گی، بٹ اس کو نکاح پہ سزا دے دیں. مطلب ان چیزوں کو لائیں گے جس کے بعد آپ کو نفرت ہو جائے تو ویسے نہ ہی کر دینی چاہیے تھی بندے لوگ. گالی کچھ ہو رہا ہے اس میں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، وہ آپ کی پارٹی کدھر گئی الیکشنز کے بعد؟ ابھی الیکشن میں نے تو سنا تھا پارٹیاں الیکشن سے پہلے بنا کرتی ہیں، لیکن وہ ٹائم کم رہ گیا تھا. اس میں بہت سے دوستوں کا خیال تھا کہ الیکشنز کے بعد کرنی شاید چاہیے. ٹھنڈے پڑ گئے تھوڑے سے. کیا شاید خاقان عباس صاحب آپ کے دوست ہیں، مری کے بھی ہیں، آپ کی برادری بھی ہے، آپ کو زیادہ انسائٹ پتا ہوگا. ٹھنڈے پڑ گئے. وہ کیا کہتے ہیں، وہ جب وقت سے قیام جو بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، جلد آ رہا ہے، بہرام آ رہا ہے، وہ جلد آ رہا ہے، رستم آ رہا ہے. شاید خاقان عباس صاحب جہاز میں بیٹھ چکے ہیں، لندن پہنچ چکے ہیں، میاں صاحب سے ملاقات شروع ہو گئی ہے، اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں چلا. وہ واپس آ کے انہوں نے پریس کانفرنس کرنی تھی. ان کو بلائے نا کسی دن شو میں، پوچھیں ان سے. دیکھیں جہاں تک میں ان کے بارے میں بتا دوں آپ دیکھیں اندر سے آئی ہے بلا کے پوچھے نا جی ہمیں کیوں خوار کرایا انہوں نے. مصطفیٰ بیچارے کو جگہ جگہ اسلام آباد میں پوسٹر اپنے لگانے پڑ گیا ساتھ الیکشن کے. میں تو پہلے دن سے بڑا کلیئر تھا. دیکھیں کاشف بھائی، جو پاکستان میں ابھی جو ہم بات کر رہے تھے نا، اب جو ڈیبیٹ ہے نا، یہ کنسنسس ہے پاکستان کے اندر کہ ہمیں لولی لنگڑی جمہوریت نہیں چاہیے. ہمیں اگر چاہیے تو حقیقی جمہوریت چاہیے پوری. نہیں، یہ معاشرے کے اندر کنسنسس ہے. دیکھیں ہم سیاستدان اور میڈیا کے اوپر ہم مصلحت کے تحت بیٹھ کے یہ گفتگو شاید نہ کریں، لیکن جس ٹھیلے والے کا آپ ذکر کر رہے تھے اس کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں یہ لولی لنگڑی جمہوریت جو ہے اب ہمیں نہیں چاہیے اور نہ یہ چلے گی. لوگ حقیقی جمہوریت کی تلاش میں اس ملک میں. اور ہمارے یہاں جو ڈبیٹ تلاش کرتے کرتے یورپ نہ چلے جائیں، یہاں تو نہیں ملتی. اس میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ یہ کر رہے ہیں. دیکھیں خاقان عباسی مروسی سیاست سے بھاگ گیا. کھوکھر صاحب دیکھیں، ان کو سلام کرنا چاہیے. ان کو مروسی سیاست کی وجہ سے نکالا گیا کیونکہ لیڈر اکلے کل بھی ہے اور ٹوٹل طاقتور بھی ہے. چھوڑا ہے نا، پاکستان کا کوئی لیڈر دکھا دے جس نے کچھ چھوڑا ہو. یہ چھوڑ کے بیٹھے ہیں. ایسے آپ دیکھیں گے بہت جلدی پوری فوج ہوگی چھوڑنے والوں کی، ان لوگوں کو جنہوں نے جمہوریت کو اپنی گھر کی لونڈی بنا لی ہے اور اپنے بچوں کی. سر یہ آپ لوگ کیوں یہ دیتے ہیں کہ جی بڑا لیڈر خراب ہے، چھوٹے والے بڑے ٹھیک ہیں؟ میں نے تو نہیں دیکھا. ایک اکا دکا مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی جو پارٹی سے ڈس ایگری کرنے والے سیاستدان. میں کیوں ڈس ایگری کروں اگر میرا لیڈر ایک چوری کر رہا ہے؟ نہیں کرتا، فالو کرتے ہیں لوگ. نہیں کرتا نا. آپ کو وہ آپ کے بارے اور لائن لگی ہوگی، کہاں سے آئے گی لائن؟ کہاں سے لائن آئے گی؟ کون لائن لگی ہوتی تو 20 سال میں لائنیں لگ جاتی. دیکھیں ساروں نے اسی تنخواہ پہ کام کرنا سیکھ لیا. ایک وقت ہوتا ہے جب ایک دن کا ڈبو دیتے ہیں، اب یہ ڈوبنے والے ہیں. آپ میری بات کو نوٹ کر لیں. اس میں سب سے بڑا کاشف بھائی فیکٹر یہ ہے نا کہ سیاست بیسکلی کیا ہے کہ آپ لوگوں کی امیجنیشن کو کیپچر کرتے ہیں نا، آپ ان کے ذہنوں میں آ جاتے ہیں، آپ ریفارمز کی بات کرتے ہیں یا جو بھی آپ کا فلسفہ یا نظریہ ہے، اپنا بیانیہ بناتے ہیں یا جو بھی آپ کا بیانیہ ہے. دیکھیں آج کیا وجہ ہے کہ یہ جو جماعتیں 16 مہینے حکومت میں رہی ہیں، ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے. کیونکہ بیانیہ ان کا جو تھا کہ حکومت میں آ کر ہم نے صرف اور صرف اپنے کیسز ختم کرانے، جس کے نام ECL میں تھے وہ نام نکلوانے، جو اکاؤنٹس فریز ہوئے تھے وہ ڈی فریز کرانے، قانون بدلنے ہیں، اپنے فائدے کرانے ہیں، کورٹوں کے کیس ختم کرانے، فرد جرم عائد نہیں ہونے دینے. یہ کیا نا. اب مجھے بتائیں کہ یہ ساری جماعتیں اب جس طرح الیکشنز ہو رہے ہیں، اگر دوبارہ پھر حکومت میں آئیں گی تو اسی طرح کی حکومت ہوئے گی نا، وہی لوگ ہوں گے نا. تو پھر بدلا کیا؟ نہیں بدلا کیا پاکستان کے عوام نہیں بدلنا نہیں ہے ہمیں. اگر بدلا کب ہے ہمیں؟ اس لیے بدلنا پڑے گا ورنہ نہیں چلے گا. ورنہ نہیں چلے گا. سمپل بات. اب دیکھیں آپ کے جیسا بڑائٹ صاحب کہتے ہیں یہ کمپنی اس طرح نہیں چلے گی. اور یہ بھی میں بتا دوں یہ نئی کمپنی آ رہی ہے، یہ بھی نہیں چلے گی. کتنے دیر چلے گی ویسے اگر یہ الیکشن اس طرح ہوئے؟ اور میاں صاحب بتا دیں کتنا عرصہ دے. دیکھیں پاکستان کو 3 بڑے کرائسس کا سامنا ہے. پولیٹیکل کرائسس ہمارا چل رہا ہے، اکنامک کرائسس ہمارا چل رہا ہے، اور سیکیورٹی کرائسس ہمارا چل رہا ہے. دیکھیں 20 سال ہو گئے اس دہشت گردی کو کنٹینیو کرتے ہوئے،
اور معیشت آپ کی جہاں پر کھڑی چلے گی ہے کتنے؟ brink of حکومت default. مجھے بتائیں کتنا تو چلے یہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ ان مسائل کی طرف توجہ، حل کرنا تو دور کی بات کی ان کی طرف توجہ بھی دے. سب نے لیز آؤٹ کر دی ہوئی یہ چیزیں، نہیں کرنا چاہتے. معیشت ہے تو وہ بھی فوج دیکھے، سیکورٹی سچویشن ہے تو وہ بھی فوج دیکھے، اور پولیٹیکل کرائسس اگر ریزالو کرانے تو وہ بھی فوج کرائے. تو یہ سیاست کا کتنا حال چلے ہو گا گیا. کام؟ اگر سائیوں نے چلایا جس طرح یہ سارے معاملے چل رہے ہیں تو شاید 2 سال چل جائے، لیکن مورل اتھارٹی کے بغیر وہ الیکشن زیرو کریڈیبلٹی ہے، نو مورل اتھارٹی، بڑا مشکل زیادہ کام عرصہ نہیں چل سکیں گے. کتنا عرصہ چلے گی؟ دیکھیں جی، یہ جو حکومت ہے نا، ابھی تو یہ صورتحال ہے کہ میاں صاحب کو جتنی ریلیف ملتی جا رہی ہے نا، اتنا وہ تصادم بڑھاتے جا رہے ہیں. کیسز جتنے ختم ہو رہے ہیں، فلرٹنگ ود اتنی تصادم بڑھا رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جج اور جرنیل ان کی ہٹ لسٹ پہ آ گئے. ٹھیک ہے جی. اور ماضی میں وہ میرے استاد ہیں وہ عرفان صدیقی صاحب نے، پرسوں میں ان کے انہوں نے کہا جب کسی نے ان کو تنگ کیا ہے تو انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے. میں نے کہا جب وہ لائے تھے تو تب کیا ہوا تھا؟ ابھی تو نیچے سے اٹھا کے اتنا چکی پھیرے تو پھر بھی ریئیکٹ کر رہے ہو. تو اس لیے اس میں اگر تو میاں صاحب آ گئے تو پھر تو ریئیکشن کی اور حکومت کی کوئی لمٹ نہیں ہے کسی وقت. کتنا عرصہ دیں گے میاں صاحب کو لڑائی واجب؟ میں میاں صاحب کو 1.25 سال سے زیادہ نہیں دوں. کتنا عرصہ دیں گے جس میں لڑائی شروع ہو جائے گی؟ 1 مہینہ الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد؟ یہ تو فیصلہ کر لیں. دیکھیں ابھی جب یہ خبر جائے گی کہ پی ڈی ایم کی حکومت بنے گی تو لڑائی تو ادھر ہی شروع ہو پی جائے ڈی ایم گی. کی بنے گی، پی ڈی ایم کی بنے گی، آپ دیکھ لیں بنے گی. 10 سیکنڈ کا جواب مجھے بتائیں. اگر میاں صاحب کو بتایا جائے یا پتہ لگے کہ یار معاملات ایسے چل رہے ہیں کہ میری میجورٹی نہیں بنے گی، لڑائی تو الیکشن سے پہلے ہی شروع ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. اور میجورٹی نہیں بن رہی. اس وقت پریشان ہے کہ ہم نے سب کچھ تو کر لیا اور کیا کریں گے. میں یہ کانورسیشن بریک کے بعد کرتا ہوں. ایک لیتے ہیں ناظرین کہ اگر میاں صاحب کی ایک تاریخ ہے لڑائی کی تو کس طرح ہوتی ہے، کب تک ٹائم ہے ان کے پاس لڑائی کرنے کا؟ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک بعد واپس آتے ہیں.